لیکن قوم نے بات نہیں مانی، چند ایک لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے سب نافرمان تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہی بچ سکے، باقی سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے تھے ایمان والے، انہی سے آگے انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بلکہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آگے جو نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، 3 بیٹے کشتی میں سوار تھے، انہی سے آگے سلسلہ چلتا ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، کہ ان کی اولاد انہی کو ہم نے باقی رکھا، وہی باقی رہنے والے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی آگے نسل انسانی کا سلسلہ گویا چلتا ہے، اور ایک لمبے عرصے تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ لوگ توحید پر ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا ہی جہالت عام ہو رہی ہے۔ پھر جہالت نے ڈیرا ڈال دیا اور لوگ پھر اللہ کے نافرمان ہو گئے اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب جو قوم شرک کے اندر مبتلا ہوئی ہے، اس قوم کا نام ہے قوم عاد، اسے ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی قوم ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسے زمین میں شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ یعنی بڑے جسم و جثہ والے تھے، بڑے طاقتور تھے، ہاتھوں سے پتھروں کو توڑ دیتے تھے، اور ہر پہاڑ کی چوٹی پر یہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بڑے بڑے کارخانے انہوں نے جو ہے قائم کیے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، یعنی بڑے بڑے کارخانے انہوں نے بنائے۔ اللہ فرماتے اس طرح کارخانے بناتے تھے کہ گویا ان کو یہیں پر رہنا ہے، ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے ہی نہیں، من اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں جس نے ان کو پیدا کیا ہے ہوا اشد منہم، وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ لوگ وادی احقاف میں رہتے تھے، یعنی آج جو علاقہ ہے عمان، بحرین، اسی طرح حضرموت اور مغربی یمن کا علاقہ، یہ پورا علاقہ تھا، اس میں یہ پھیلے ہوئے تھے اور بہت بڑی تعداد کے اندر تھے اور بڑے طاقتور تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے، انہوں نے آ کر ان کو سمجھایا اور انہیں یہ کہا کہ شرک اور بت پرستی سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، سارے لوگ ایک طرف ہیں، سب کے سب ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ بیوقوف ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، خود بیوقوف تھے اور اللہ کے پیغمبر کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے پیار سے جواب دیا کہ لوگوں میں بیوقوف نہیں ہوں، میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، پیغمبر رسول بنا کر بھیجا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے مجھے بھیجا ہے، میں اپنے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں اور میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہوں، میں امانت دار ہوں، اس کے پیغام کو امانت داری کے ساتھ تم تک پہنچاتا ہوں۔ لیکن یہ جھگڑتے رہے، انہوں نے بات نہیں مانی، آخر ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے ایک زبردست قسم کا عذاب آیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف أَخَاهُمْ هُودًا، ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام۔ مطلب کیا ہے؟ اوپر آیا تھا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں پر بھی وہی لفظ محذوف ہے، لقد ارسلنا الى عاد اخاهم هودا، تحقیق کہ ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا اخاہم، ان کے بھائی، ہودن، حضرت ہود علیہ السلام کو۔
جب ہود علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے، آ کر انہوں نے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، کوئی کارساز، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی دستگیر، کوئی فریاد رس، کوئی نہیں ہے غیرہ، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، بس وہی ہے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود غیرہ، اس کے علاوہ، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے ڈرتے نہیں کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیا جائے اور مخلوق کے لیے وہ کام ثابت کیے جائیں جو خالق کے ہیں، اور کہا جائے کہ یہ بھی خالق کی طرح سب کچھ کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کوئی نہیں ہے، تو یہ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی شرک کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين، قال الملأ الذين كفروا من قومه، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، انا لنراک، بے شک ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، فی سفاہۃ، بے وقوفی میں، وانا لنظنک من الکاذبین، اور بے شک ہم آپ کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں، وانا لنظنک، اور بے شک ہم آپ کو سمجھتے ہیں، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، یعنی آپ کو جھوٹا بھی سمجھتے ہیں اور بے وقوف بھی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، خود جھوٹ بولنے والے، خود بے وقوف تھے، لیکن دوسرے کو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ، یعنی دوسرے پر یہ الزام لگا رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام پر۔ حضرت ہود علیہ السلام نے آگے سے جھگڑا ان کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ بڑے پیار سے کہا قال یا قومی، یعنی نبی کو کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا مشفق اور مہربان ہوتا ہے نبی اپنی امت پر، اب بھی کہہ رہے ہیں یا قومی، کہ اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، میں بے وقوف نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، رب العالمین کا رسول ہوں، رب العالمین کا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں، اس کا پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک پہنچاتا ہوں رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، اپنے رب کے پیغام میں تم تک پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، وَأَنَا لَكُمْ، اور میں ہوں تمہارے لیے، ناصح، خیر خواہی کرنے والا، امین، امانت دار، یعنی امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کرتا ہوں، جو اس کا حکم ہوتا ہے، جیسا اس کا حکم ہے ویسا ہی میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں کہ اور چلتے پھرتے ہیں، پھر آپ نبی بن جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسروں سے بھی کہنے لگے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہ اگر تم نے اپنے جیسے اس انسان کی پیروی کی تو پھر تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی قوم کے جو سردار تھے، لیڈر تھے، وہ دوسروں کو کہنے لگے جو ان کے ماتحت تھے کہ اس انسان کی بات نہیں ماننا، یہ تمہاری طرح کا انسان ہے، یأکل مما تأکلون ویشرب مما تشربون، کہ یہ ایسے ہی کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو، ایسے پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنی طرح کے ایک انسان کی پیروی کی، ان کی بات کو مانا، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو پھر تم نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے، اس لیے اس کی بات نہیں ماننا۔ اور دیکھو یہ کیا کہتا ہے، یعدکم انکم اذا کنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، یہ تم کو ڈراتا ہے اس بات سے، یا تم سے وعدہ کرتا ہے
کہ جب تم مٹی ہو جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی پھر انکم مخرجون تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. ہیہات لما توعدون بہت دور ہے وہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, ایسا ہونے والا نہیں ہے. اس طریقے سے قوم کے سردار دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے, یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے. اس پر حضرت ہود علیہ السلام ان سے کہتے ہیں اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ اَوَعَجِبْتُمْ اور کیا تم تعجب کر رہے ہو اس بات سے أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ کہ آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ تم میں سے ایک شخص پر, یعنی میں تم میں سے ہوں, ایک شخص ہوں اور مجھ پر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی ہے, اس کا پیغام آیا اور وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں, اس پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے. لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ آدمی تم کو ڈرائے, تو اس کو منذر بنا کر بھیجا گیا ہے تمہارے لیے, تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. اس پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے, اس پر تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عقل کا تقاضا یہی ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو نبی بنایا جا سکتا ہے. اگر انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو نبی بنا کر بھیجا جائے گا وہ پھر انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر جبرائیل امین کو یا میکائیل علیہ السلام کو یا اسرافیل علیہ السلام کو یا کسی اور فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا اور وہ آ کر انسانوں کو کہتا کہ تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے, روزے بھی رکھنے ہیں, تمہیں صدقہ خیرات بھی کرنا ہے, فلاں فلاں عبادتیں تمہیں کرنی ہے, تو انسان یہ کہہ دیتے کہ تو فرشتہ ہے, تجھے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کچھ اور کوئی کام ہے, یہ دنیا کے دھندے تیرے ساتھ لگے ہوئے نہیں ہے, تجھے تو صرف اللہ اللہ کرنا ہے, ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں, تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے عبادت کرنے کے لیے. لیکن جب انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا گیا یا بھیجا جاتا ہے اور وہ آ کر یہ سارے کام کرتا ہے, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, شادی بھی کرتا ہے, دوسرے کام دنیا کے یہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں پھر وہ اللہ کی عبادت کر کے بھی دکھاتا ہے, اللہ کی بندگی کر کے دکھاتا ہے, اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا. تو انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی نبی ہو سکتا ہے, کسی اور کو نبی نہیں, کسی مخلوق کو نبی نہیں بنایا جا سکتا ہے. اس لیے حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں اوا عجبتم اور کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے اس بات پر ان جاءکم ذکر من ربکم کہ آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت علی رجل منکم تم میں سے ایک شخص پر, لینذرکم تاکہ وہ تم کو ڈرائے, اس پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے. اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے. تعجب تو اس پر ہوگا جو تم کہہ رہے ہو کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا جس کو کھانے پینے اور چلنے پھرنے کی ضرورت نہ ہوتی, ایسے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا. اس بات پر تعجب ہونا چاہیے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا. حضرت ہود علیہ السلام بڑے پیار سے کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اور یاد کرو, إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ کہ اس نے یعنی اللہ نے تم کو بنایا, خلفاء من بعد قوم نوح قوم نوح کے بعد جانشین اور خلیفہ بنایا, یعنی ان کو ہلاک کیا اور تمہیں پھر آباد کیا یہاں دنیا کے اندر, تمہیں ان کا جانشین اور خلیفہ بنایا اللہ تبارک و تعالی نے. اب قوم نوح کا قصہ تو ان کے درمیان مشہور تھا اور انہیں معلوم تھا, تو وہی یاد دلایا جا رہا ہے کہ ان کو ہلاک کیا, اس کے بعد تمہیں آباد کیا پروردگار نے یہاں دنیا کے اندر, تو تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ اور یاد کرو جس وقت اللہ نے تم کو بنایا خلفاء خلیفہ من بعد قوم نوح قوم نوح کے بعد, وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا اور اس نے تمہیں بڑھا دیا فی الخلق تخلیق میں, بسطتاً پھیلاؤ کے اعتبار سے, یعنی تمہارے جسم و جثہ بہت بڑے اس نے بنائے, بڑے ڈیل ڈول والے یہ لوگ تھے, جسم و جثہ والے لوگ تھے, یہ طاقت و قوت اس نے تمہیں عطا کی ہے. وَزَادَكُمْ اور اس نے بڑھا دیا تم کو فی الخلق تخلیق میں, بسطتاً پھیلاؤ کے اعتبار سے یا طاقت کے اعتبار سے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لہذا تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو,
اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو ہر آن تم پہ بارش کے قطرات سے زیادہ تیزی کے ساتھ برس رہی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ نعمتوں کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کو اپنا معبود، خالق اور مالک سمجھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ تقریر کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن قوم کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ آگے سے جواب دیتے ہیں، قالوا، تو انہوں نے کہا جئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا جئتا، آپ آئے ہیں نا ہمارے پاس، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، یعنی یہ پیغام لے کر آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو پوجتے تھے ہمارے آبا و اجداد، ان کو ہم چھوڑ دیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے مل کے ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک سے مانگو، ایک کی عبادت کرو، وہی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، جن کو ہمارے آبا و اجداد پوچھتے تھے ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہی بات مشرکین مکہ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ سارے معبودوں کو انہوں نے ایک ہی معبود بنا دیا اور یہ کہا کہ ایک کو پوجو، ایک کی عبادت کرو، یہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ سب مل کے ضرورتیں پوری نہیں کرتے ہیں تو ایک کیسے پورا کرے گا؟ اسی لیے انہوں نے کہا اجئتنا، کیا آپ ہمارے پاس آئے ہیں، یعنی یہ پیغام لے کر آئے ہیں، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو پوجتے تھے ہمارے آبا و اجداد۔ اگر آبا و اجداد ہی کے معبودوں کو پوجنا تھا تو پھر تھوڑا آگے کے آبا و اجداد کو دیکھتے، نوح علیہ السلام بھی ان کے آبا و اجداد میں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام آبا و اجداد میں ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو ان کو پوجنا تھا، ان کے معبود کو پوجنا تھا، یعنی اللہ کی عبادت کرنی تھی۔ لیکن یہ جو قریب والے ان کے آبا و اجداد تھے جو بت پرستی اور شرک کے اندر مبتلا تھے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جن کی یہ پوجا کرتے تو اس کو ہم چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَأْتِنَا، تو آپ لے آئیے ہمارے پاس، بِمَا تَعِدُنَا، اس عذاب کو جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچوں میں سے ہیں، آپ سچے ہیں، تو پھر آپ اس عذاب کو لا کر دکھائیے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، حضرت ہود علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک ان کو سمجھاتے رہے اور قوم اسی طرح جواب دیتی رہی۔ کبھی کہتے تھے حضرت ہود علیہ السلام کو کہ ایسا لگتا ہے آپ نے ہمارے خداؤں کی مخالفت کی ہے، یہ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں اور ان کی ناراضگی کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بالسوء، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے اور تکلیفیں پہنچاتے، اذیتیں پہنچاتے حضرت ہود علیہ السلام کو، ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ پھر جب عذاب کا مطالبہ کرنے لگے، حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم، تحقیق کہ تم پر واقع ہو گیا تمہارے رب کی طرف سے، رجسن عذاب، وغضب اور غضب، رجسن کے معنی پلیدی اور ناپاکی کے بھی آتے ہیں، یہاں اس کے معنی عذاب کے ہیں کہ تم پر عذاب واقع ہو گیا، وغضب اور غضب واقع ہو گیا، یعنی ابھی تو واقع نہیں ہوا تھا، وقع ماضی کا صیغہ استعمال کیا، یہ یقینی طور پر واقع ہونے والا ہے، اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، جب یہ صورت نازل ہوئی ابھی تو ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے نہیں تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ٹوٹ گئے، یعنی ٹوٹنے والے ہیں، یہ برباد ہونے ہی والا ہے، اور اس کے ہاتھوں کا ٹوٹنا، اس کا برباد ہونا یہ یقینی بات ہے، اس لیے ماضی سے تعبیر کر دیا۔ اسی طرح یہاں ان کے اوپر عذاب آنا یقینی تھا، اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے مضارع کا صیغہ استعمال کرنے کے بجائے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، قد وقع، اور وہ ماضی بھی ماضی قریب، قد وقع
علیکم من ربکم کہ تحقیق کے واقع ہو چکا علیکم تم پر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے رجس عذاب وغضب اور غضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم کیا تجادلوننی تم جھگڑ رہے ہو مجھ سے فی اسماء کچھ ناموں کے بارے میں سمیتموها انتم وآباؤکم جو نام رکھ لیے تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، یعنی بتوں کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، کسی کا یہ نام تھا کہ یہ بارش برسانے والا، کسی کے بارے میں رکھا تھا یہ جو ہے اولاد دینے والا ہے، کسی کے بارے میں یہ کھیتی اگانے والا، کسی کے بارے میں یہ ان کا نظریہ تھا یہ بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، کسی کے بارے میں کچھ، کسی کے بارے میں کچھ ان کے نظریات تھے اور ان نظریات کی بنیاد پر ویسے ہی ان کے نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ تو ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کچھ نام ہیں سمیتموہا جو تم نے رکھ لیے، انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، ان ناموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ما نزل اللہ بہا من سلطان اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، یعنی ان کے معبود ہونے کے بارے میں یا ان کے کچھ دینے والا ہونے کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ تو یہی کہتا ہے جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اگر نہیں مانتے ہو فانتظروا تو تم انتظار کرو، یعنی اس عذاب کا جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے تھے تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین اور بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اختصاراً مختصر طور پر فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو نجات دے دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے، یعنی جو کچھ ایک ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان ایمان والوں کو ہم نے نجات دے دی، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اپنی رحمت سے اپنی مہربانی سے ہم نے ان کو نجات دے دی، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَقَطَعْنَا اور ہم نے کاٹ دی دابر الذین کذبوا بآیاتنا ان لوگوں کی جڑ، دابر کا مطلب جڑ، دابر الذین ان لوگوں کی جڑ کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، وما كانوا مؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، ان کی جڑ ہم نے کاٹ دی۔ کیسے جڑ کاٹ دی؟ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے ان پر آنے والے عذاب کے بارے میں بیان کیا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وأما عاد رہی قوم عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية اللہ فرماتے ہیں یہ تیز و تند ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام اللہ نے اس ہوا کو ان پر مسلط کر دیا تھا، 7 ليال و8 أيام 7 راتوں اور 8 دنوں تک، یعنی مسلسل وہ ہوا 7 رات اور 8 دن چلتی رہی۔ بدھ کے دن چلنا شروع ہوئی تھی اور اگلے بدھ کو جا کر وہ ختم ہو گئی۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا اے قرآن پڑھنے والے اگر تو اس وقت وہاں موجود ہوتا تو تو قوم کو دیکھتا، فترى القوم فيها سرعا کہ وہ پچھڑے پڑے ہوئے تھے، جس طریقے سے پچھاڑ دیا جاتا ہے کسی کو نیچے دھڑام سے ڈال دیا جاتا ہے اس طرح وہ پڑے ہوئے تھے، كأنهم أعجاز نخل خاوية جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، اس طرح ان کے بڑے بڑے جسم جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ کیا تمہیں ان میں سے کوئی نظر آتا ہے؟ کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے، سب ختم ہو گئے۔ ہوا اٹھا کر اوپر لے جاتی تھی، اوپر سے پھر پٹک کے نیچے ان کو مارا جاتا تھا اور وہیں وہ ڈھیر ہو جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے۔ اس طرح سب کو ہلاک کر دیا گیا اور صرف ایمان والے ہی باقی رہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نافرمانو اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو جیسے قوم عاد پر عذاب آیا اسی طرح تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، اس لیے نافرمانی سے باز آ جاؤ اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، اور نجات وہی پائیں گے جو مطیع اور فرما بردار ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، اللہ کے عذاب میں آ جائیں گے، وہ نہیں بچ سکتے ہیں۔ اور ایمان والوں کو بھی یہ پیغام دیا گیا تم اپنے ایمان پر قائم رہ
رہنا اور جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑے رہنا اور نیکی پر قائم رہنا۔ اگر تم نے بھی نافرمانی کی پھر تمہارا بھی یہی حساب ہو سکتا ہے جیسا ان کا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب